بن عبد العزیز ہے رحمۃ اللہ علیہ، گھر میں حالت ایسی ہو جاتی ہے، عید کا وقت آ گیا، بیٹی نے سوال کر دیا میرے ابا جان آپ تو مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے حکمران ہیں، میرے پڑوس میں رہنے والی میری سہیلی جو غریب باپ کی بیٹی ہے، لیکن عید کے دن وہ بھی اچھے پکوان کھا رہی ہے، اس کے جسم پہ جو لباس زیب تن ہے وہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن ابا جان، اے میرے ابا جان، میرا باپ تو دنیا کا حکمران ہے، دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہے، سارے رعایا میرے گاؤں کے رہنے والے سارے لوگ آپ کے رعایا ہیں، لیکن باوجود اس کے بھی مجھے وہی کپڑا پہننا پڑ رہا ہے جو پچھلی عید کے اندر بھی میں نے پہنا تھا، اس سے پہلے بھی نہیں معلوم کتنے عرصے سے میں کپڑا زیب تن کر رہی ہوں، اور آج نئی عید آ گئی، مجھے بھی خوشی ہے، میں بھی نئے کپڑے پہن کر اپنے سہیلیوں کے ساتھ چلنا اور پھرنا چاہتی ہوں، اے میرے ابا جان میرے لیے کپڑے کا بندوبست کیجئے۔ خیر باپ تو تھا، باپ تو باپ ہوتا ہے، گرچہ اس کو اپنے پاس سہولیات موجود نہ ہو، لیکن بچوں کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا سکتا ہے، اپنی جان کو بیچ کر بھی ان بچوں کی پرورش کرنے کے لیے باپ تیار رہتا ہے، لیکن دور حاضر کے اندر نوجوانوں کو اس باپ کی قدر نہیں ہے۔ نوجوان تو کیا، وہ لوگ جن کے اپنے بچے بن چکے ہیں، جو ان کی زندگی میں انہیں سزائیں دے رہے ہیں، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن ان والدین کے خود اپنے والدین زندہ ہیں، ابھی تک بھی ان کو احساس نہیں ہوا ہے۔ بہرحال عمر بن عبدالعزیز جاتے ہیں، واپس پلٹ کے جاتے ہیں، اپنے خازن کو بلاتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی راستہ باقی ہے، خرچہ تو اتنا نہیں ہے، اپنے پاس ذاتی طور سے اتنا مال تو نہیں رکھا ہے کہ دو تین سال گزرنے کے بعد بھی اپنی بیٹی کو عید کے موقع پر نیا کپڑا پہنا سکوں۔ اپنے خازن کو بلایا، آپ مجھے میری تنخواہ جو ہے ایڈوانس میں دے دیجئے، اس مہینے کی تنخواہ تو میں لے چکا ہوں، وہ تو اپنی ضروریات پہ خرچ بھی کر چکا ہوں، اب میرے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹی بیٹی کے لیے میں نئے کپڑے لا سکوں، نئے کپڑے خرید سکوں۔ مسلمانوں غور کرو، آج ہم اپنے آپ کو مایوسی کی حالت میں ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو فقراء کے اندر شامل کر لیتے ہیں، جبکہ حالات جیسی بھی آ جائے ہمارے جیب میں ہزاروں جو ہے پیسے ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر کے اندر ہم اپنے گھر کا محاسبہ کریں تو لاکھوں کی پراپرٹی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مایوس ہیں، اس کے باوجود بھی ہم غمگین ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے شکر کرنے والے نہیں۔ وہ تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس وقت کے اس دور کا بادشاہ ہے۔ بہرحال جاتا اپنے خازن کے پاس، مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیجئے، تاکہ یہی ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو آج عید کے دن خوش رکھ سکوں، اسے جو ہے نیا کپڑا اسے نیا کپڑا پہنا لوں۔ لیکن مسلمان خلیفہ تھا، مسلمان حکمران تھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب ایسے ہی نہیں باندھا ہے، التعلیم باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر، تعلیم الغلام، کہ ایک انسان اپنے بچوں کے اہل و عیال کی پرورش تو بعد میں کرے گا، پہلے تعلیم الامۃ والاہل، اپنے اہل و عیال کی تربیت بعد میں، پہلے غلام کی تربیت کرے گا، پہلے اس کے جو نوکر ہیں، اس کے خازن ہیں، ان کی تربیت کرے گا۔ ایک مسلمان کے ساتھ کام کرنے والے جو بھی ہوں گے وہ بھی علم والے ہوں گے، انہیں بھی دین کا علم ہوگا۔ تو خازن نے سوال کیا، اے امیر، اے ہمارے بادشاہ، میں تو تیرا ایک چھوٹا سا نوکر ہوں، میں تو تیرا ایک چھوٹا سا، تیری حکومت کا ایک چھوٹا سا خازن ہوں، تیری حکومت کا ایک چھوٹا سا ملازم ہوں، لیکن پھر بھی جسارت ہے، اس علم کی وجہ سے جسارت کی جرات کر دی، چونکہ اللہ سے ڈرنے والے تھے،
فرمایا ایک بات پہ میں آپ کو ایڈوانس میں تنخواہ دے سکتا ہوں، یہ لیجئے پیپر ہے تمہارے پاس، یہ لیجئے قلم ہے تمہارے پاس، اس قلم سے اپنے ہاتھوں سے اس پیپر پر لکھ کر دیجئے کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے۔ جب آپ زندہ ہی نہیں رہیں گے تو تنخواہ ایڈوانس میں کیسے لے سکتے ہیں؟ بڑی جدوجہد کے ساتھ گھر سے نکل کے آئے تھے، اپنی بچی کو خوش کرنے جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہے، امیر ہے اور حکمران ہے، لیکن جب زندگی میں اپنی گارنٹی دینے کی ضرورت پڑ گئی، اپنے ہاتھ بھی تھر تھر آ گئے، صفحہ بھی دکھائی نہیں دینے لگا، قلم بھی دکھائی نہیں دینے لگی، فوراً گھر کی طرف پلٹ کے آئے، کوئی بھی بات نہیں کی، اور گھر میں آ کر اپنی بچی سے کہنے لگے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمائے میرے بچی، اے میرے لگتے جگر، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے اس باپ کو آخرت میں اسے سزا دی جائے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، آخرت میں اسے نجات نہ ملے، تو ابھی دنیا میں تجھے خوش کرنے کے لیے میں چوری کر کے بھی کپڑا لا سکتا ہوں، میں کہیں اور سے بھی کپڑا لا سکتا ہوں، لیکن بچے اگرچہ بچی تھی، اگرچہ کم سن تھی یا کم عمر کی تھی، لیکن پھر بھی ان کی تربیت تو اتنی ضرور تھی۔ بیٹی کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے، اے میرے ابا جان، دنیا میں ان پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ، کپڑوں سے جو ہے اپنے جسم کو ملبوس کر کے اپنی سہیلیوں سے دن گزار سکتی ہوں، لیکن اپنے ابا جان کو، اپنے باپ کو قیامت کے دن رسوا نہیں دیکھنا چاہتی، قیامت کے دن اللہ کی گرفت میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ آج بھی مسلمانوں کا یہی کردار ہونا چاہیے۔ جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، جو اپنے والدین کی کفالت میں ہیں، ہمیں بھی ایسا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کو اس قدر مجبور نہ کریں کہ کل ہماری اس مجبوری کو جو آج پورا کر رہے ہیں، جس وجہ سے کل محشر کے میدان میں انہیں سزا نہ بھگتنی پڑے۔ اور والدین اپنے بچوں کے پیار اور محبت میں آ کر کبھی کبھار ایسا کر دیتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے والدین پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ جن کے والدین دنیا سے چل بسے ہیں، رب ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بے شمار مسلمانوں میں سے رب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ چند ہی دنوں کی بات ہے، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پچھلی ہی جمعہ کو جو ہمارے سامنے ہماری مائی موجود تھی، ہماری پوفی موجود تھی، پچھلے جمعہ کو جمعہ کا خطبہ دینے کے بعد میں اس سے ملاقات کر کے گیا تھا، لیکن مسلمانوں یہ دنیا کسی کی بھی نہیں ہے، اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں رہنا ہے، لیکن آج دوسرے جمعہ آنے تک تو یہ تو دور کی بات ہے، میں گھر گیا تھا، گھر سے واپس آیا، اپنی پوفی کو نہیں دیکھا۔ مسلمانوں سب کو یہ ٹھکانہ چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے، رب ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، رب تجھ سے مانگتے ہیں، اب جب کبھی بھی ہمیں مانگنے کی ضرورت پڑتے ہے، اب تیرے در کے علاوہ ہم نے کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا، اب تیرے در کے سوا ہمارے ہاتھ کبھی نہیں پھیلے۔ اللہ تجھ سے مانگتے ہیں اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، رب جو ان کی نیکیاں ہیں انہیں اپنی رحمت سے قبول فرما دے، اب قبر کے عذاب سے انہیں محفوظ فرما۔ اب اس کے علاوہ بھی بے شمار مسلمان کی اموات ہوئی ہے، اب ہمارے اہل و اقارب میں سے، اب چاہے میرے دادا جان ہو، میرے انکل ہو، ماموں ہو، کوئی بھی ہے رب جس کا یہاں پہ مانگنے والا ہے، جس کا مانگنے والا نہیں ہے، اب سب کے لیے مانگتے ہیں، رب سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اب ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اب ہماری حالات کو بھی سنور دے، ہماری حالات کو بھی درست کر دے۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اب ہمارے والدین پر رحم فرما، اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اب جس کے والدین دنیا سے چل بسے ہیں، رب ان کو کروڑ جنت الفردوس میں جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، تجھ سے مانگتے ہیں۔ اب اپنے حسنات کے ذریعے سے ہم نہیں مانگتے ہیں، اپنے اعمال کے دار و مدار پہ تجھ سے نہیں مانگتے، اب تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اب سب کی مغفرت فرما، اب سب کی مغفرت فرما، اب جو بھی پریشان حال ہے رب سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اب سب کو غموں سے نجات دے دے، اب جس غم میں مبتلا ہے رب سب کو غموں سے نجات دے دے، اب تو سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے،
اب تو سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ الہ العالمین سب کو پریشانیوں سے دور، سب کی جو ہے پریشانیاں دور کر دے۔ اب جو بیمار ہے ہسپتالوں کے اندر ہے، گھروں کے اندر ہے، جہاں کہیں بھی رب بیمار ہے، اب سب کو شفا کاملہ اور شفا عاجلہ عطا کر دے، وہ شفا کاملہ عطا کر دے۔ اب جن بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اس گنہگار کو، اب مانگتے ہیں سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما اللہ، سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما اللہ، تو سب کی خواہشات کو پورا کرنے والا ہے، سب کو خوشیاں دینے والا ہے۔ رب ہمیں دنیا اور آخرت میں خوش و خرم رکھ رب، ہمیں ہماری دنیا میں بھی خوش رکھ، آخرت ہماری آخرت کو بھی آسان فرما دے اللہ، کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرما اللہ، دین کے غلام ہم سب کو بنا دے۔ آخر الدعوانا وتقبل اللہ علینا۔